شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان ذوق احمد. رمضان کی سحری کی پہلا دن ہے رمضان کا، اور آج پہلی سحری ہے، اور یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ پورے رمضان میں آپ کے ساتھ جاری اور ساری رہے گا، کیونکہ رمضان المبارک برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے. تو کوشش کریں گے کہ اس پورے مہینے کے اندر آپ کے ساتھ برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں کیسے مغفرت حاصل کرنی ہے وہ تمام تر بیانات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اور اس مہینے کا مقصد کیا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے. رمضان کیونکہ رمز سے نکلا ہے، اور رمز لفظ کا مطلب ہے آگ سے جلنا کے. تو آگ سے جلنا کے اس معنی کو اگر آگے لے کر چلیں تو جس زمانے میں یہ نام رکھے جاتے تھے مہینوں میں، موسم کے حساب سے نام رکھا جاتا تھا کسی بھی مہینے کا، تو رمضان کا نام بھی سخت گرمی کے اندر رکھا گیا. اگر اس معنی میں اگر ہم آگے بڑھ کر دیکھیں اور اب آ کر اس کو دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ رمضان کے اندر ان تمام تر چیزوں کو، ان منفی خواہشات کو، ان منفی جذبات کو اور ان منفی اقدامات کو جو ہم اس سے پہلے مہینوں میں کرتے رہے ہیں، وہ اس مہینے میں آ کر پاک کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ ایک موقع دیتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ کے بہت قریب ہے یہ مہینہ. اللہ اس میں بہت زیادہ اجر دیتا ہے اعمال کے ذریعے، اور اللہ فرماتا ہے کہ آؤ کوئی نیکی لینے والا ہے، کوئی نیکی کرنے والا ہے تو اجر لے لے. کیونکہ رمضان کا آغاز جس رات سے ہوتا ہے اسی رات ایک جو ہے صدا لگانے والا آسمان کے اوپر صدا لگاتا ہے کہ آؤ نیکی لینے والے آ جاؤ، کیونکہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اس سحری کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوں گے، اسکالرز بھی موجود ہوں گے، اور خصوصی طور پر نعت خواں بھی موجود ہوں گے جن سے جو ہے گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آج کی اس پہلی ٹرانسمیشن کے اندر ہمیں اسلامک اسکالر ڈاکٹر محمد حماد لکھفی صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جبکہ نعت خواں ہمارے ساتھ وقاص بشیر اویسی صاحب موجود ہیں. آج کی اس پہلی ٹرانسمیشن میں ہم بات کریں گے رمضان کی برکتوں کے حوالے سے کہ رمضان کتنی برکتوں والا مہینہ ہے. تو حماد صاحب، سب سے پہلے رمضان المبارک اللہ نے فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر بھی وہی دیں گے. تو اس مہینے کے حوالے سے اگر ابتدائی طور پر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ ابتدائی الفاظ میں کن الفاظ سے آپ اس کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے، یا کس طرح ہمارے ناظرین کے سامنے اس کو خوش آمدید کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتحان کے لیے پیدا کیا. میں اور آپ ہم سب امتحان کے لیے ہیں. جب انسان کو امتحان کا تصور واضح ہوگا تو پھر رمضان کا تصور واضح ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں امتحان کا ذکر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اس امتحان میں اس کا تعارف کروانے سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بڑی برکتوں والی ذات ہے. تو امتحان انسان کا بہت مشکل امتحان ہے. لمحہ لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ موت اور زندگی کا یہ مرحلہ حیات جس میں ہم ہیں، اس میں ہر لمحہ کی نیکی، ہر لمحہ کا جو گناہ ہے وہ لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی بات نکلتی ہے لکھی جا رہی ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہر وقت لکھا جا رہا ہے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کی نیکیاں کم رہ گئیں، گناہ بڑھ گئے، وہ جہنم میں چلا جائے گا. اب دو دشمن ہمارے ساتھ ہیں. ایک دشمن ہے جو داخلی دشمن ہے انسان کا، نفس. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو نیکی کے راستے پہ نہیں جانے دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ اس پر رحمت ہو جائے وہ بھی آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ابلیس اور اس کا لشکر، وہ بھی انہوں نے چیلنج کر دیا تھا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ان کو میں جانے نہیں دوں گا. اور اس نے چیلنج کیا، اور وہ طاقتور دشمن ہے، نظر آتا نہیں ہے،
اور طاقت اس کے پاس اتنی ہے کہ وہ وہاں داخل ہو جاتا ہے جہاں ہوا داخل ہو جاتی ہے. اس مشکل امتحان میں انسان پھنسا ہے. بالکل. اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ممتحن جو ہے وہ بہت برکتوں والی ذات ہے. بے شک. اس برکتوں والی ذات نے برکتوں والا مہینہ دیا ہے. تو لفظ برکت کے اندر دو پہلو نمایاں ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں سراسر خیر اور رحمت ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ پہلو لغت کے اعتبار سے شامل ہوتا ہے کہ وہ رحمت اور وہ خیر اور برکت ہر وقت بڑھتی رہتی ہے، اس میں کبھی حد نہیں آتی، لمٹ نہیں آتی. ٹھیک ہے. یوں اللہ رحمتوں والی ذات ہے اور اس نے رحمتوں والا مہینہ بھیجا ہے. نہ اللہ کی ذات کی رحمت کی کوئی حد ہے اور نہ ہی اس مہینے کی رحمت کی کوئی حد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک ریلیف پیکج دیا ہے تاکہ انسان اپنا جو گناہوں اور نیکیوں کا جو اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ پورا کر لے. اس اعتبار سے اس کو شہر مبارکن کہا گیا ہے کہ برکتوں والا مہینہ. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ برکتیں حاصل کرنی ہیں اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، کون سے ایسے عوامل ہیں، عمل ہیں جن کے ذریعے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ قواعد و ضوابط تو ہر چیز کے موجود ہیں. دیکھیں، ایک ہے اللہ کا قانون عدل اور ایک ہے اللہ کا قانون رحمت. قانون عدل یہ ہے کہ جس نے جتنا کام کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور جو اللہ کا قانون رحمت ہے وہ قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے. یعنی ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق وہ جہنمی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تقاضوں کے مطابق اس کو جہنم سے بچا لے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابھی مخلوقات پیدا نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اسی وقت ایک بورڈ لکھوا لیا تھا. ان اللہ تعالیٰ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالیٰ کتب کتابا، اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی قبل ان یخلق الخلق، ابھی تک مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھی. یعنی ہم امتحان دینے والے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے ہی ایک بورڈ لکھوایا، اس کے اوپر لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے. اور یہ لکھوا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، یہ اب بھی اللہ کے عرش پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ رحمت غصے پر حاوی ہے. اور قرآن کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. اب اصل میں یہ رمضان کا مہینہ ان لوگوں کے لیے جو قانون عدل کے مطابق اپنا اکاؤنٹ بیلنس پورا نہیں کر سکے اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نظام امتحانات پر اور اپنے اکاؤنٹ بیلنس کو پورا کرنے کی فکر رکھتے ہیں، جب وہ اس نیت سے روزے رکھیں گے تو بھی اس سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور یہ ایمان اور احتساب کی شرط کیا ہے؟ نظام امتحانات پر ایمان ہو، اپنے سٹیٹس کا پتہ ہو، اللہ کی ذات کی معرفت موجود ہو، اور پھر وہ اس احتساب کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ اب میں اپنی نیکیاں بڑھانا چاہتا ہوں، اپنے گناہ کم کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ روزے رکھے گا. وہ فرض ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف. اگر وہ اسی نیت کے ساتھ رات کو قیام کرے گا، حالانکہ وہ نفل ہے لیکن ایمانم و احتساباً، شرط وہی ہے، اگر تڑپ وہی ہے تو اس کے بھی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف. بلکہ فرمایا صرف ایک رات اگر کوئی شخص لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے، لیکن شرط وہی ہے ایمانم و احتساباً، اگر وہ اس شرط کے ساتھ اور اس اپنی فکر کے ساتھ وہ راتوں کو قیام کرتا ہے، ایک رات بھی قیام کر لے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے کیسے افضل ہے، اس حوالے سے اس سے بات کریں گے، لیکن ابھی بڑھیں گے وقاص بشیر اویسی صاحب کی جانب. ان سے گزارش کریں گے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ